आज मैं दूंगा आपको मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ख़वातीन और हज़रात, बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना है ये। इब्तिदा करता हूँ सबसे पहले बुर्ज हमल यानी एरीज़ के हवाले से। एरीज़ वालों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और अपने टैक्सेशन के मसलों को भी ख्याल में रखिएगा। इसके अलावा आपका कोई अगर घर में कोई शादी के हवाले से कोई मुंतज़िर है तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों में बेटरमेंट हो जाएगी। और अगर रब का हुक्म हुआ तो आपकी कुछ अटकी हुई फंसी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखिए, सेहत। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेहत का ख्याल रखिएगा, ये थोड़ी सी आपकी अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आपको कुछ जो है वो मज़हबी तक़रीबात या मज़हबी रूहानी महफ़िलों में शिरकत के मौक़े मैसर आएंगे। अगर आप कोई एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो एरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अपनी तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। फ़ाइनेंशियल चीज़ें जैसी चल रही हैं स्टेटस को में, वो बदस्तूर चलती रहेंगी। एक इसके अलावा ट्रैवलिंग का इम्कान आपका बन सकता है अगर रब का हुक्म हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके काम जो चल रहे थे उनमें वक्ती तौर पे कुछ रुकावट आएगी, ख़ास तौर पर ये 15-16 अगस्त तक। इसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर होने लगेंगी। कुछ आपको गैर मुतवक्के फ़वाइद हासिल भी हो सकते हैं जिनसे आपके लिए आप आगे चल के कोई मंसूबाबंदी या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात में आने में की और गुस्से में आने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि ज़रा सी बात के फसाने बन जाएंगे। तो आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है। हो सकता है कुछ मेडिकल के ऊपर आपके एक्सपेंसेस हों और कुछ आपके घरेलू कामों में भी अखराजात हो सकते हैं। कोई मशीन की ख़राबी, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का ख़राब हो जाना, ये थोड़ा सा मसला रहेगा। इसके अलावा आपको अपने रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। उनके साथ कोई गैर मुतवक्को तौर पे झगड़ा या प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी बच्चियों की जो फीमेल चाइल्ड हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें, और हो सकता है अगर वो इस काबिल हैं कि उनकी शादी या मंगनी का कोई सिलसिला बन सकता है तो वो भी हो सकता है। अलबत्ता अगस्त के महीने में कुछ आगे के हवाले से आप पेशरफ्त यानी बेटरमेंट के लिए वो अपनी मंसूबाबंदी कर सकते हैं और अपने मिजाज को काबू में रखिएगा, वरना नुकसान होने के बहुत ज़्यादा अंदेशे हैं और हो भी सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज जेमिनी, यानी जिसे हम कहते हैं उर्दू में जौज़ा। आपके लिए अगस्त का महीना ट्रैवलिंग का इम्कान बन सकता है, सफ़र का इम्कान बन सकता है, गैर मुल्की सफ़र हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका कोई वीज़ा या कोई बैरून मुल्क से कोई डॉक्यूमेंट की अगर आपको एक्सपेक्टेशन है तो उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे दे। इसके अलावा आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में समाजी लिहाज से पोजीशन बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपको किसी दोस्त या किसी इन्फ्लुएंशियल साथी की मदद मिले जो आपके लिए आगे चल के काम आए। फाइनेंस की चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी और हो सकता है कोई अचानक आपको फ़ायदा भी हो जाए। इसके अलावा आपकी किसी पुराने अजीज़ साथी दोस्त से मुलाकात हो सकती है जो बहुत अरसे से ना मिला हो। ये एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने हाथों का, ख़ास तौर पर उंगलियां, ये या हड्डियाँ, यहाँ पे कोई छोटी मोटी चोट या कोई चाकू छुरी का कट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए, इसका इम्कान है। प्लस आपने कोई एडवेंचर अभी नहीं करना, और आप कोशिश करिएगा कि जो भी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़े ध्यान से आपने देखनी है और उस पर ख़याल रखना है, वरना हो सकता है अल्लाह ना करे कोई धोखा या उसमें कोई चीट किया जा सकता है आपको। चौथा बुर्ज है हमारा बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा
آپ کو خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کاروباری معاملات کے اوپر بھرپور کنٹرول رکھیے ورنہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ممالک سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، کچھ آپ کی سماجی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ لانگ رن میں کوئی منصوبہ بندی کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ والدین کی ذرا سی صحت کا خیال رکھیے گا، اور ڈرائیونگ میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، خاص طور پر کوئی وائلیشن ٹریفک کی یا کوئی اللیگل کام، اس سے دور رہیے گا ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا طبی معاملات کے اوپر، میڈیکیشن کے اوپر کچھ اخراجات نظر آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی اضافی آمدنی بنانے کا جو ہے خدشہ تو نہیں میں کہوں گا، منصوبہ آئے گا، اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو مواقع میسر آئیں گے۔ کوئی ایسا آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جو آپ توقع نہ رکھ رہے ہوں وہاں سے آپ کو مالی فائدہ ہو جائے، اور اچانک آپ کو کوئی گڈ نیوز ملے جس کو سن کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی، ظاہر ہے گڈ نیوز ہے۔ اگر آپ شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی اور راستے بھی آپ کے لیے کھلنے لگیں گے۔ پانچواں برج ہے ہمارا برج اسد۔ برج اسد والوں کو لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ خاص طور پہ مڈ آف اگست تک ذرا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے۔ اگر آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی کام کے اندر ہیں یا آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو ذرا سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے یا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ البتہ جب 16-17 اگست گزر جائے گی تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی۔ آپ کے لیے اس مہینے میں اگست کے کچھ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو آپ کا کسی وجہ سے اٹکا ہوا تھا اچانک وہ ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی لیٹیگیشن کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو کوئی فائدہ ہونے کا امکان بن جائے گا، لیکن یہ میں مڈ آف اگست کے بعد ایکسپیکٹ کریے گا۔ اور آپ کو یہ جو شروع کے 2 ہفتے ہیں اس میں جھگڑا کرنے سے یا کسی کے ساتھ مت بھیڑ کرنے سے اوائڈ کرنا ہے۔ فائنینشیل چیزوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کو اپنی انرجی میں خاص طور پہ مڈ آف اگست کے بعد ذرا بہتری ہونے لگے گی۔ اگر کوئی بیماری کا پرابلم چل رہا ہے اور مرض میں پرابلم آ رہی ہے تو وہ آپ کی بہتری کی طرف جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ٹریولنگ یا زیارات کے طرف، عمرہ مسلمانوں میں تو ہم میں تو یہی ہوتا ہے، عمرہ یا زیارات پہ جانے کے آپ کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے کے اندر غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریے گا ورنہ ذرا سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور کوئی کمٹمنٹ نہ کریے گا ورنہ اس میں رکاوٹ آئے گی۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی سے دور رکھیے گا ورنہ مسئلہ ہوگا کچھ بن جائے گا کچھ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے آپ کا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جائیداد یا مکان یا فلیٹ کی خرید و فروخت سے فائدہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی آپ سرکاری ملازم ہیں تو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جو ورگو عورتیں ہیں ان کو اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ گھریلو معاملات میں کوئی ناچاقی پیدا ہو تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور لگتا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے صحت کے معاملے کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی دیگر چیزوں میں آپ کو بہتریاں نظر آئیں گی، سیر و سیاحت تفریح کے مواقع بھی ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ ان میں اچھا وقت بھی گزاریں گے، اور کچھ نئی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو خاص طور پر اپنے ہائی اپس، اپنے آفیشیل کے ساتھ کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا ورنہ تھوڑی سی آپ کی پروفیشنل لائف میں پرابلم آ جائے گی۔ آپ کو اپنی خاندان کے حوالے سے یا ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، کوئی بچے کی پیدائش کا امکان بن سکتا ہے،
اور یہ بھی امکان نظر آتا ہے کہ اگست میں کوئی آپ کی ٹریولنگ ہو جائے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل معاملات تقریباً مساوی آپ کے رہیں گے، لیکن آگے چل کے کوئی ایسے کاروبار کی یا کوئی ایسے کام کی بنیاد پڑ سکتی ہے یا جاب ملنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی، تو یہ انشاءاللہ تعالی اگست کا مہینہ کچھ تھوڑی سی ہنگامہ خیزیاں آپ کی زندگی میں رہیں گی، اور اگر کچھ مالی مسائل پیش آ رہے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی جزوی حل ضرور بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیجئے تو آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملے گا۔ آپ کے معاملات میں کچھ تھوڑی سی بہتری آنے کا امکان ہے۔ اگر آپ کا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی محکمے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کا ہونے کا امکان ہے، اور آپ کو کسی بااثر معاشرے کی شخصیت سے کوئی مدد بھی مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا اگر کسی کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو گیا ہو آپ کا تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو اسکارپیو عورتیں ہیں ان کو میں خاص طور پہ کہوں گا اپنی صحت کے معاملات کا خیال رکھیے۔ کچھ تھوڑے سے ناگہانی اخراجات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اور یہ مہینے میں لگتا یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے کا یا تفریح کرنے کا پروگرام بنا سکتے ہیں، اور فائنینشیل بھی چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ اگست کے مہینے میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی شادی بیاہ منگنی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، تھوڑی سی آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹریولنگ کا امکان بنے، اور کوئی جائیداد کا معاملہ اگر اٹکا ہوا ہے تو وہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے۔ قرض سے ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ اس ٹائم کا لیا ہوا قرض جو ہے وہ تھوڑا سا پھر مسئلہ کا باعث بن جاتا ہے۔ کچھ مجھے اخراجات آپ کے گھریلو چیزوں کی اشیاء کی خریداری میں بھی نظر آتے ہیں۔ موڈ کو اپنے کوشش کیجیے گا خوشگوار رہے اور کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہ ہو، ورنہ وہ پھر آپ کو آگے چل کے پرابلم کرے گا۔ تھوڑا سا مسٹک سائنس جیسے ہماری اسٹرالوجی ہے یا پامسٹری ہے، نیمرولوجی ہے، یہ چیزوں کو سیکھنے کا یا ان کے جاننے کے بارے میں شوق پڑے گا آپ کا۔ آپ کو اپنے خاص طور پر پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا امکان اس بات کا کوئی فلو وغیرہ یا دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آپ کو درپیش آ سکتے ہیں۔ فائنینشیل چیزوں کو بیلنس کر کے چلائیں گے تو زندگی آپ کی بہتر گزرے گی۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے اخراجات پہ خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اخراجات آپ کے آ رہے ہیں، یہ ضرور ہے کہ آپ کو رقم بھی مہیا ہوتی رہے گی، یعنی آمدنی بھی ہوتی رہے گی، لیکن اخراجات تھوڑے سے بلند ہوں گے، اور خاص طور پہ اپنی گفتگو کرتے وقت لفظوں کا استعمال دھیان سے کیجیے گا، ورنہ کوئی بھی غلط قسم کا لفظ یا کوئی غلط قسم کی بات آپ کے منہ سے نکلنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنی سرویلنس رکھیے گا، اور یہ جو تھوڑا سا اگست کا ٹائم ہے یہ آپ کو تھوڑی سی دماغ میں الجھنیں پیدا ہوں گی، اور اگر آپ کے کچھ معاملات عدالتی امور اس وقت زیر سماعت ہیں تو اس کو ذرا سا لنگر آن کیجیے گا، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کے دوران یا کسی چیز میں بزی ہوتے ہوئے کوئی جسم کے اوپر تھوڑی سی چوٹ لگنے کا امکان، جس سے بلیڈنگ یا کوئی زخم بننے کا اندیشہ، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ کیپریکون اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی، ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے کسی پر زبانی بھروسہ کیا تو آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزیں ملتی یہ تو ہے، آمدنی بھی ہوتی رہے گی مگر اخراجات بھی بلند رہیں گے۔ آپ کو یہ کوئی اگر غلط قسم جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی کی کہی ہوئی بات پر عمل نہ کیجیے گا، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا صبر کر لیجئے، آگے چل کے وقت بہتر آئے گا تو آپ کو اپنی جائیداد کی کچھ بہتر قیمت مل سکتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز دستاویزی شکل میں کیجیے گا، زبانی بھروسے مت کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکویرس۔
मैं ये कहूँगा कि दल वालों के लिए थोड़ा सा अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हड्डी, जोड़ों का दर्द या दांतों से मुताल्लिक़ तकलीफ़ ये होने का इम्कान है। आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें थोड़ा इजाफ़ा होगा, कुछ नए लोगों से दोस्तियां बन सकती हैं। और अगर आपके घरेलू मामलात में कोई कोई बदमज़गी पैदा हो गई है तो उसको कूल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो बढ़ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़े अचानक। कुछ लोग आपसे खामखा एक जेलसी या दुश्मनी का मादा दिल में रखेंगे, मगर अल्लाह ताला अपना करम करेगा। अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। फाइनेंशियल चीज़ें ठीक रहेंगी। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस रखिएगा, वरना आपको कहीं पे कोई शौक ना लगे। अपना अगर आपके कोई नया काम, नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, वरना मसाइल पैदा होंगे। इस वक्त शुरू करेंगे और कुछ आपके किसी के साथ मामलात, दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, उसके साथ कुछ थोड़ी सी नाचाकी पैदा होगी। या तो वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएगा या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतर नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कहूँगा अपने मामलात को कोशिश कीजिएगा कि कानूनी दायरे के अंदर रहें, वरना बाद में चल के आपको उसकी भरपाई या नुकसान भरना पड़ेगा। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत, स्पाइसेस। स्पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ काम या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत अरसे से इल्तिवा में थी, अचानक वो एक्टिव हो जाएगी। अगर आपको कोई बीमारी तंग कर रही थी तो उसमें बेहतरी आने का इम्कान है। अगर कोई शादी के हवाले से आपकी प्लानिंग चल रही थी तो हो सकता है उस पर कुछ पेशरफ मज़बूत अंदाज में हो जाए। आपकी ताल्लुक़ात में इजाफ़ा होने के इम्कान बनेंगे और कुछ मुअम्मिर अफराद या सीनियर किस्म के लोग जो हैं उनसे आपको फ़वाइद पहुंच सकते हैं। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी और कुछ थोड़ा सा जहन मज़हबी रुझानात का हामिल हो जाएगा और मज़हबी मामलात में कुछ अखराजात होंगे आपके। किसी दोस्त की तकलीफ़ या उसकी बीमारी की वजह से आपको उसके घर या हॉस्पिटल जाना पड़े। और ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत अरसे से बिछड़े हुए दोस्त से अचानक मुलाकात हो जाए। अगर आप कोई लिखाई का, तहरीर के काम से मुंसलिक हैं या बैंकिंग के काम से मुंसलिक हैं तो आपको कोई तरक्की, प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिल सकती है।